قوت کیسے آئی؟ یہ وہ نہیں ہے جو جیم میں بنائی ہوئی باڈی تھی. وہ علی ابن طالب کاجو بادام اور مہنگی غذائیں کھا کر کے بنائی ہوئی جسم کے مالک نہیں تھے. علی تو وہ تھے جو دن بھر باغیچے میں کام کرتے تھے اور شام کو 2 درہم تنخواہ لاتے تھے. 2 درہم تنخواہ لاتے تھے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر میں ایک بار سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز سیدہ فضہ نے منت مانگ لی تھی. بچے بیمار ہیں، صحیح ہو جائیں گے تو ہم سب مل کر کے روزہ رکھیں. 3 روزے رکھنے کی منت مانگی تھی. بچے صحیح ہو گئے، حسنین کریمین صحیح ہو گئے، تو اب منت پوری کرنی تھی، روزہ رکھے. روزے میں افطار کیا کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا لے کر کے آئے. 5 روٹیاں بنی. کتنی؟ 5. گھر میں بھی 5 ہی لوگ تھے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین اور فضہ کنیز. 5 روٹیاں بنی، لیکن افطاری کے لیے بیٹھے تھے. اسی وقت ایک باہر سے کسی فقیر نے آواز دی، مسکین ہوں مجھے کوئی کھلا دے. سیدہ کائنات نے وہ 5 روٹیاں جھولی میں ڈال دی، پانی پی کر کے افطار کیا. پانی پی کر کے افطار کیا. منت کا اور بھی ایک روزہ تھا، 2 روزے اور تھے. دوسرے دن روزہ رکھے. روزے کے عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کام کے لیے چلے گئے باغیچے میں. 2 درہم لے کر کے پھر آٹا لے کر کے آئے. آج دفترخان پر دوسرے دن کا روزہ کیا ہوتا ہوگا؟ یہاں پہلے دن کے روزے میں چکر آتے ہیں، دوسرے دن کے روزے پر دسترخوان پہ پھر 5 ہی روٹیاں تھیں. ایک یتیم بچہ آ کر کھڑا ہو گیا. کہا اہل بیت کا گھرانہ ہے، کوئی مجھے کھلا سکتا ہے؟ سیدہ کائنات نے پوری 5 روٹیاں دی تھی. ایک دے دیتے، 4 رکھ لیتے، پوری دے دی. پانی پی کر کے روزہ رکھے. تیسرا بھی روزہ تھا اور تیسرے دن بھی کام کرنے کے لیے. تیسرے دن بھی آئے اور پھر 5 روٹیاں بنی. آج افطار کے لیے بیٹھے تھے تو جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی آ گیا. پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن ایک قیدی آیا. کہا بڑے دن ہو گئے اچھا کھانا کھا کر کے، میں کہیں اور کیوں جاؤں؟ میں نے سوچا علی کے گھر جاؤں، یہاں سے کچھ تو مل ہی جائے گا. 5 روٹیاں پھر اٹھا کے دے دی. 3 دن روزہ بھی اور افطار بھی نہیں. کیا حالت ہوگی؟ حیدر کرار کی طاقت کو تم محسوس نہیں کر سکتے. سیم وہی چیز جو عثمان غنی کی دولت نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح حیدر کرار کی طاقت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. ان کا کیلکولیشن نہیں ہو پائے گا مال کا، اور ان کو تولنے والا کوئی وزن نہیں ہو سکے گا. حیدر کرار کی طاقت کیا تھی؟ میں سمجھتا ہوں کوئی وزن ان کو تول نہیں سکے گا. اس دن بھی بغیر افطار کیے پانی پر تھے، لیکن پیٹ سے لگ گیا ہے. بچے کنارے بیٹھے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں آئے. بات کرنے کی سکت نہیں تھی. حضور نے پوچھا یہ کیا حال ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پوچھ رہے تھے، جبرائیل آیت لے کر آ گئے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. اے رسول، یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتا ہے، کبھی یتیم کو کھلاتا ہے اور کبھی قیدی کو کھلاتا ہے. اور اللہ ان کا امتحان لے رہا تھا. اے رسول، جنت سے ان کے لیے دسترخوان بھیجا گیا ہے. خانے نعمت ان کے گھر میں اترا، جنت سے کھانا آیا. کھانا کھانے کے بعد جانتے ہو جبرائیل امین نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں مبارک ہو علی، مبارک ہو فاطمہ، وہ مسکین آیا، ایک دن یتیم آیا، ایک دن قیدی آیا. وہ کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی قیدی نہیں تھا، وہ تو اللہ کے فرشتے تھے جو اہل بیت کا امتحان لے رہے تھے. اہل بیت امتحان میں کامیاب ہو گئے. علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا حال وہ ہے. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، حضرت عثمان غنی نے ایک دن دعوت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ میں نے اپنے عربی احادیث میں نہیں پڑھا، اردو کی کتابوں میں ملتا ہے. میں اس روایت کی تصحیح اور تضعیف سے بحث نہیں کرتا، لیکن بات پتے کی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو بلایا اپنے گھر صحابہ کے ساتھ کھانے کے لیے، لیکن پیچھے چلتے چلتے حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گنتے جا رہے تھے. قدم گنتے جا رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے قریب پہنچے تو پوچھا، عثمان میرے گھر تک قدم کیوں گنتے آئے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان کی یہ خواہش ہے کہ آج آپ میرے گھر تشریف لائیں، جتنے قدم میرے گھر تک آپ کے پڑے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں.
اس زمانے میں ایک غلام کو آزاد کرنا، پھر میں بتاؤں، اس زمانے کے 1 لاکھ روپے دینے کے برابر ہے. اس زمانے کے 1 لاکھ دینے کے برابر ہے. قدم کتنے پڑے ہوں گے؟ اتنے غلام حضرت عثمان غنی نے آزاد کر دیے. حضور کی شان سے ضیافت کی. یہ حضرت علی بھی اس دعوت میں تھے. گھر آئے تو آپ غمگین تھے. غمگین کیوں نہ ہو، نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کا جذبہ ہر ایک کو ہونا چاہیے. کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسی دعوت کرتا. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے محسوس کر لیا. پوچھا کیوں غمگین ہے؟ کہا عثمان نے ایسی دعوت کی، حضور کے ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کیے. حضرت فاطمہ نے کہا جائیں آپ بھی دعوت دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بھی بلائیں، آپ بھی قدم گن کر کے آئیں. کہا فاطمہ ہمارے پاس مال کہاں، ہم اتنا مال کہاں سے خیرات کریں گے، کہاں خرچہ کریں گے. حضرت فاطمہ کا توکل دیکھو. کہتی ہیں اے علی ہم بڑے نہیں تو کیا ہوا، ہمارا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، انتظام کرے گا رب تعالی. حضرت علی نے یہ بھی نہیں کہا عورت کی بات سن کر کے کہاں جائیں، وہ دختر رسول تھی. یقین کیا اور گئے. آقا کل وہاں گئے تھے، آج ہمارے یہاں آ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی. صحابہ کو کہا چلو ساتھ چل. حضرت علی گنتے گئے قدم. فاطمہ نے کہا ہے گنتے ہوئے گھر تک آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پر پہنچے تو حضرت فاطمہ سے پوچھا کیا بنایا ہے؟ کہا چھوٹا سا ہانڈی میں جو کچھ بھی ہے بنا لیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا. جو تھا صحابہ کھاتے رہے. اس دسترخوان پر جتنے صحابہ آئے سب کھائے، اس ہانڈی کا کھانا ختم ہی نہیں ہوتا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگے. اے صحابہ جانتے ہو اس ہنڈیا میں جو آج تم نے کھایا ہے یہ جنت کا خوان ہے. فاطمہ کی خواہش پر رب ذوالجلال نے نعمت جنت اتاری ہے. بات اتنی سنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خوش ہو گئے. فاطمہ تیری بات پر اللہ نے ہماری لاج رکھ لی. دعوت شاندار ہوئی لیکن قدم میں نے گنے اتنے اتنے ہو گئے ہیں، غلام کہاں آزاد کریں. حضرت فاطمہ نے مصلی بچھایا اور سجدے میں چلی گئی. اے مولا تو نے میری لاج رکھ لی، میں نے تیرے رسول کی ضیافت کی. میرے شوہر نامدار علی کا دل رکھ لے. ان کی خواہش تھی کہ ہر قدم رسول پر ایک غلام آزاد کریں. حیثیت نہیں ہے میرے مولا. وہ دعا کرتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے طلب کیا علی کہاں ہیں، فاطمہ کہاں ہیں؟ اندر سے آئے صحابہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. کہا جبرائیل آئے تھے ابھی مجھے یہ سلام سنا کر کے کہا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے بشارت دے دو جا کر رسول کو. فاطمہ نے دعا کیا، علی نے رسول کے قدم گنے. اللہ نے حضور کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک جہنمی کو آزاد کر دیا ہے. عثمان غنی نے دنیا کے غلام آزاد کیے تھے، مولا نے علی کا دل رکھنے کے لیے جہنمیوں کو آزاد کیا ہے. ہم اس علی کی فضیلت کو مانتے ہیں جس کا دل رکھنے کے لیے مولا جہنم سے غلاموں کو آزاد کر دے. حیدر کرار کا گھر معمولی گھر نہیں ہے. جس گھر میں حضرت علی رہتے تھے جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کہاں کہاں اترتی تھی. جنگ میں ہیں جبرائیل آ جاتے تھے، پہاڑ پر ہیں جبرائیل آ جاتے تھے، مسجد نبوی میں ہیں جبرائیل آ جاتے تھے، وہی لے کر آتے تھے، آیتیں لے کر کے آتے تھے. ان کے لیے وقت کبھی رات میں آئے بستر عائشہ پر ہیں، آ گئے جبرائیل امین آیتیں لے کر کے. حضور مسجد نبوی پہ مصلی پہ ہیں، آیتیں آ گئی. نماز کی حالت میں ہیں، آیتیں آ گئی. جبرائیل امین کا کام ہی تھا آیتیں لے کر کے آنا. جبرائیل امین کا کام ہی تھا آیتیں لے کر کے آنا. 23 سال تک پتہ نہیں کتنی مرتبہ جبرائیل آئے. لیکن ایک ایکسپشن آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہیں جبرائیل وقت ہوا اللہ کا حکم ہوا قرآن کی آیتیں لے کر کے آئے. لیکن اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر میں ہوتے، اگر اپنی بیٹی کے گھر میں ہوتے، حیدر کرار کے گھر میں ہوتے، اور اگر آیتیں لانی ہوتی جو جبرائیل جنگوں میں آئے، پہاڑوں پہ آئے، مسجدوں میں آئے، مصلی پہ آئے، فاطمہ کے گھر کی چوکھٹ پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اندر سے آواز لگاتے یا رسول اللہ اپنی دختر سے کہہ دیں، پوچھ لیں جبرائیل کو اگر آنے کی اجازت ہو تو آ جائے. آیتیں لے کر کے آئے. اسی لیے برادر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام زمن نے کہا ہے بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت.
ہم تو جانتے ہیں اہل بیت کسے کہتے ہیں، ہم تو دامانے